نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک بندوں کی سنگت اختیار کرنا، اس کے قرآن و حدیث میں بے شمار تاکیدات فرمائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، علیک بمجالست العلماء واستماع الکلام الحکماء، فرمایا کہ بیٹا کہ علماء کی سنگت، علماء کی مجلس اور دانا حکمت والوں کی سنگت لازمی اختیار کرنا، کیونکہ بے شک جس طرح اللہ کریم بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، فرمایا اسی طرح اللہ کریم علماء کے علم اور حکماء کی حکمت سے انسان کے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی سنگت اس واسطے اختیار کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کی سنگت ہم اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے، زمانے کا فرق ہے، لیکن ان عظیم ہستی اور ان شخصیات سے ملنے کا، ان سے فیض حاصل کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے جو طریقہ بیان کیا گیا وہ یہ کہ نیک لوگوں کا ذکر کرو، تم زبان سے ذکر کرو گے، دل میں تصور پیدا ہوگا اور تمہاری روحیں زمانہ کراس کرتے ہوئے ان بزرگوں کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہم یہاں پہ نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں، ہمارے زبان نے، ہمارے دل تو یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری روحیں روضہ انور کا طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ بزرگوں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے محبوب میرے پیغمبر ادریس کو یاد کرے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے محبوب میرے پیغمبر ابراہیم کو یاد کرے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محبوب میرے پیغمبر اسماعیل کو یاد کرے۔ تو قرآن پاک میں بزرگوں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو بندہ، جو محفل، جو مجلس، جو حلقہ بزرگوں کی یاد میں سجایا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، فرمایا کہ جہاں پہ نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج جمعۃ المبارک ہے، خوبصورت یہ جمعۃ المبارک کا جلسہ ہے، اجتماع ہے، حلقہ ہے۔ آج کے اس خوبصورت حلقے کے اندر آج ہم امام اہل بیت، امام الائمہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ زبانیں تو ذکر کرے، ہماری روحیں ان سے فیض حاصل کر لے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے واحد صاحبزادے ہیں جو کربلا سے بچ کر کے مدینہ واپس آئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی نہیں، کیونکہ حضرت امام زین العابدین 38 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کے آخری 2 سال آپ نے دیکھے ہیں۔ آخری 2 سال آپ نے مولا علی کے زیر سایہ بسر کیے، پھر اس کے بعد 10 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہے، اور پھر 11 سال حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زیر سایہ آپ نے زندگی بسر کی، اور کربلا کے بعد آپ نے تقریباً 58 سال کی زندگی میں اس دنیا فانی سے ظاہری طور پہ پردہ فرمایا۔ جنت البقیع میں آپ کا مدفن بنایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت شخصیت ہے۔ ان کا نام ویسے تو علی اوسط ہے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے 3 صاحبزادے، تینوں کا نام حضرت مولا علی کے نام پہ رکھا، تینوں کا نام علی رکھا گیا، لیکن نشانی کے طور پہ بڑے کا نام علی اکبر، درمیانے کا نام علی اوسط، اور تیسرے نمبر پہ علی اصغر۔ کربلا کے میدان میں حضرت علی اکبر بھی شہید ہوئے، حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ علی اوسط جنہیں امام زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ کربلا سے واپس آئے۔ ان کا نام تو علی اوسط ہے، لیکن زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، یہاں تک ملتا ہے کہ ایک رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو عابدین عبادت کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور زین کہتے ہیں زینت کو۔
کہا گیا کہ جیسے جھومر جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، فرمائے اسی طرح تمام عابدین کا جو تاج ہے، عبادت گزاروں کا تاج ہے، وہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کا زمانہ حضور کے زمانہ سے چلتا ہوا امام زین العابدین ایک دفعہ آپ کو ملنے کے لیے آئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس وقت ضعیف ہو چکے تھے اور آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ دروازے پہ دستک ہوئی، خادم نے دروازہ کھولا۔ امام زین العابدین اس وقت حضرت امام محمد باقر آپ کی گود شریف میں تھے۔ امام زین العابدین حضرت جابر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور حضرت جابر بن عبداللہ جب دروازہ کھلا، امام زین العابدین اندر تشریف لائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنے خادم سے پوچھنے لگے، کیا کوئی آل رسول میں سے آیا ہے؟ کیا کوئی آل، آنکھوں سے تو نابینا ہو چکے تھے، کہنے لگے کیا کوئی آل رسول میں سے آیا ہے؟ آپ کہنے لگے مجھے آنے والے سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے حضور کے پسینے سے آیا کرتی تھی، مجھے خوشبو بتا رہی ہے کہ کوئی آل رسول میں سے آیا ہے۔ کہا جی جی امام زین العابدین تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ امام محمد باقر تشریف لائے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے ان کو بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھا کہ اس وقت سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے جابر، تیری ملاقات حسین کے ایک بیٹے علی کے ساتھ ہوگی، اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کا آگے بیٹا محمد باقر ہوگا، ان کی ملاقات جب تیرے ساتھ ہو تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ آپ نے سلام دیا اور پھر کہا کہ اس بیٹے کی کل قیامت کے دن شان یہ ہوگی کہ فرشتے انہیں زین العابدین کے نام سے پکاریں گے۔ تو اس واسطے حضرت امام زین العابدین، آپ کو زین العابدین کے نام سے جانا گیا۔ نام تو علی اوسط تھا، کنیت ابو محمد تھی، اور لقب آپ کا زین العابدین ہے۔ حضرت امام زین العابدین دیکھیں کس قدر بلند پایا آستان کے گدی نشین تھے، کس عظیم آستانے کے پیر تھے، لیکن خوف خدا دل کے اندر کس قدر تھا۔ آج ہم نے نمازوں کو کچھ نہیں سمجھا، آج ہم نے اذانوں کو کچھ نہیں سمجھا، آج رب کی مسجد کا تقدس ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب وضو کیا کرتے نا یار، تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کانپنا شروع ہو جاتے، لڑکھڑانا شروع ہو جاتے۔ گھر والے پوچھا کرتے کہ امام ہوا کیا؟ آپ فرمایا کرتے تمہیں نہیں پتہ مجھے کس بڑے گھر سے بلاوا آ گیا ہے، میں کس بڑے بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑا ہونے لگا ہوں۔ ہمیں کاش یہ کیفیت ہماری بھی بن جائے، ہم نماز پڑھنے آئیں تو صرف وہ چند منٹ کی حاضری لگوانے کی نیت نہ ہو، بلکہ اصل کیفیت یہ ہو کہ ہم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور رب کو حساب دینے جا رہے ہیں۔ اگر مسجد میں کھڑے ہو کر آج حساب دینا شروع کر دو گے نا، خدا کی قسم کل قیامت کے حساب سے بچ جاؤ گے۔ اللہ کریم ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سنت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کیا کرتے۔ آپ کے پاس جو کربلا کے بعد امام علی مقام کی تلوار آپ کے پاس تھی، جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لائے نا، تو حضرت مسور، یہ صحابی رسول ہیں اور بزرگ بھی تھے، لیکن انہوں نے حضرت امام زین العابدین کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ حضرت مسور کہنے لگے حضور یہ جو تلوار ہے امام حسین کی، اور امام حسین کو وہ تلوار ملی تھی مولا علی سے، وہ ذوالفقار حیدری، اور یہ مولا علی کو تلوار ملی تھی نبی پاک سے۔ کہا یہ جو نبی پاک کی تلوار آپ کے پاس ہے نا، یہ مجھے دے دے، میں اس کو امانت کے طور پہ سنبھال کے رکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو یزیدی لوگ ہیں یہ آپ سے یہ تلوار چھین لیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری جان تو جا سکتی ہے، میں تلوار کسی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ تلوار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سنت پہ دیکھو کس قدر عمل کرنے والے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے اگر ممکن ہو تو اپنے کام کاج کے کپڑوں میں سے 2 سوٹ 2 جوڑے 2 کپڑے الگ نکال کے رکھے، جو خاص جمعے کے دن پہنا کرے، خاص جمعۃ المبارک میں کپڑے وہ پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر وہ مسجد میں آیا کرے۔ جب یہ حدیث پاک امام زین العابدین کو پہنچی، آپ نے کہا کہ بس اب میں جمعے کے لیے بھی الگ لباس پہنا کروں گا
اور 5 نمازوں کے لیے بھی الگ لباس پہنا کروں گا۔ آپ ہر نماز کے وقت لباس تبدیل کرتے، یعنی نماز کا الگ لباس ہوتا، عام روٹین پر الگ لباس ہوتا۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت مزدوری کرتے ہیں، کہیں پہ فیکٹری میں، کہیں دکانوں پہ، وہ ویسے ہی بعض مساجد میں نا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب وہ دھاگے لے کر کارپٹ پہ آ جاتے ہیں، ملازمین دکانوں پہ کام کرنے والے۔ یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے کہ اگر ہمارا ایسا کام کاج ہے جس سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں یا پسینہ آ جاتا ہے، ہمیں اپنی فیکٹری میں، اپنی دکانوں میں، اپنے دفتروں میں ایک سوٹ اضافی رکھنا چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو لباس چینج کریں، خوشبو لگائیں، وضو کر کے پھر مسجد میں آئیں تاکہ مسجد بھی پاک صاف رہے اور خوشبودار رہے۔ یاران محبت، برادران اسلام، اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عظیم صحابہ کے شاگرد، اور پھر انہوں نے آگے کیسی کیسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک بندہ رستے میں غیبت کر رہا تھا، غیبت اصل میں کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں اس بات کو کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں فلاں نے یہ بات کی ہے اور اس کو برا لگے کہ اس کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، فرمایا اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غیبت اسے کہتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بات ہوئی ہے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو برائی بیان کی جا رہی ہے اگر واقعی اس بندے کے اندر ہو تو پھر کیا وہ پھر تو غیبت نہیں نہ ہوگی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ برائی واقعی اس کے اندر ہے پھر ہی تو وہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر موجود وہ نہیں پھر تو بہتان ہو گیا، پھر تو تہمت ہو گئی۔ اس لیے ہمیں غیبتوں سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کا اچھے لفظوں کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک ایسی چونک سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور آپس میں باتیں کر رہے، ایک بندے نے کسی کی غیبت کر دی۔ آپ نے فرمایا اے بندے جو کام تو نے کیا ہے نا، یہ کام کتے جو انسان نظر آتے ہیں یہ ان کا سالن ہے، یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے غیبت۔ آج ہم جسے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا گیا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ہمیں غیبتوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی۔ آج نا ہم ہر ایک کو دوست بنا لیتے ہیں، ہم ہر ایک سے دوستی لگا لیتے ہیں، ہم ہر ایک کو دوست بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں ہر ایک کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ دوستی جو ہوتی ہے نا، دوستی یہ ایک بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ دوستی کو نبھانا یہ ایک بڑی عظیم بہت بوجھ والا کام ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ جو خود تو نمازی ہے لیکن اس کی دوستی ایسے بندوں کے ساتھ ہے جو شراب پیتے ہیں، تو اس کو بھی لوگ شرابی ہی تصور کریں گے۔ لوگ کہیں گے جی نماز بھی پڑھتا ہے تو اتنے شراب خانے بھی بیٹھا ہوں۔ تو دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کے دوستی کرنی چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے بیٹا 5 بندوں سے کبھی دوستی نہ کرنا، 5 بندے ایسے ہیں جن سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ فرمایا نمبر 1 جو فاسق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو علل اعلان توڑ دے، اللہ کی حدود کی پرواہ نہ کرے، فرمایا اس بندے سے کبھی دوستی نہ لگانا، کیونکہ وہ بندہ تھوڑی سی لالچ کے لیے تمہیں بیچ دے گا، کیونکہ جس بندے کو رب رسول کا حیا نہیں اسے تمہارا بھی حیا نہیں۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اس بندے سے کبھی دوستی نہ کرنا، کنجوس سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جو ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہ کرے، جس کے پاس موجود ہو اور پھر بھی وہ خرچ نہ کرے۔ بخیل سے دوستی نہ کرنا، فرمایا یہ اس وقت تم سے اپنا مال روک لے گا جب تمہیں مال کی ضرورت ہوگی۔ جب دوست کے کام ہی نہیں آ سکتا پھر دوستی کا فائدہ؟ آپ نے فرمایا بخیل سے دوستی نہ کرنا۔ نمبر 3 فرمایا جھوٹے بندے سے دوستی نہ کرنا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس سے دوستی نہ کرنا۔ فرمایا جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے نا وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے، یعنی برے کو اچھا اور اچھے کو برا کر دیتا ہے۔
جھوٹے بندے سے کبھی دوستی نہ لگانا۔ نمبر 4 فرمایا احمق جو بندہ عقل سے پیدل ہو، فرمایا اس بندے سے دوستی نہ لگانا، نالائق بندے سے دوستی نہ لگانا، فرمایا وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں تمہیں نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ وہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تم نقصان میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ نمبر 5 آپ نے فرمایا جو قطع تعلق کرنے والا ہے، جو بلا وجہ رشتے توڑنے والا ہے، جو بلا وجہ برادری سے قطع تعلق ہونے والا ہے، فرمایا ایسے بندے سے دوستی نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میں نے قرآن پاک میں 3 جگہ پڑھا ہے اللہ نے لعنت بھیجی ہے جو اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں۔ 3 جگہ اللہ کریم نے لعنت بھیجی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو یہ وصیت فرمائی۔ اور یاران محبت برادران اسلام یاد رکھیں، ہم محبت اہل بیت ہم پر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن یہاں پر آج تھوڑی سی یہ بھی بات سن لیں، ہم نے نہ محبت کو بھی نہیں سمجھا، ہم محبت کو نہیں سمجھے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، محبت آج کے دور میں محبت سمجھ لی ہے کہ چوکو چوراہے پہ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ آج لوگوں نے محبت سمجھ لی ہے کہ ساری رات محو گفتگو ہونے کا نام ہے۔ آج لوگوں نے محبت سمجھ لی ہے کہ جناب میرا دل نہیں مانتا، اس کو محبت کا نام دے دیا ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا، اس میں لالچ نہیں ہوتی۔ محبت جو ہوتی ہے نا، اصل میں چیز ہے محبوب کی رضا کا، اس میں دل کی کیفیت کو، تصور کو نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے محبوب راضی کیسے ہوتا ہے۔ محبوب کی محبت سے محبت، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ آج اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ تو کیا جائے، لیکن جب بات آئے اہل بیت اطہار کی، پھر کہا جائے نہیں ہماری تحقیق یہ کہتی ہے۔ بھائی یاد رکھنا، اہل بیت اطہار کا جب ذکر آ جائے اپنی تحقیق چھوڑ دینا، اہل بیت کی تحقیق کو فروغ دینا۔ حضرت مصنف عبد الرزاق ایک محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے وہ استاد ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی، میں تحقیق کرنے لگا کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت مولا علی افضل ہے۔ کہنے لگے میں تحقیق کرتے کرتے اس بات پہ پہنچا کہ مولا علی صاحب صحابہ سے افضل ہے، حضرت امام بخاری کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں میری تحقیق یہ کہہ رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا اپنے محبوب کی تحقیق تو دیکھ لوں، اپنے محبوب کی تحقیق تو دیکھوں۔ جس امام علی سے محبت کا میں دعویٰ کرتا ہوں، اپنے محبوب کی تحقیق دیکھوں کیا ہے۔ کہا جب میں نے حضرت مولا علی کا فرمان پڑھا نا کہ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دی اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ کہا پھر میں نے کہا اپنی تحقیق کو چھوڑ دو، محبوب کی تحقیق کو مان لو، یہ محبت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری تحقیق یہ کہتی ہے، آج لوگ کہتے ہیں جی ہماری کتاب یہ کہتی ہے، ہماری تحقیق یہ کہتی ہے، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا ہے۔ بھائی ساری کتابوں کو چھوڑ دو، رب کی کتاب کو پکڑ لو۔ رب کی کتاب کے سامنے کوئی کتاب آئے اس کتاب کو چھوڑ دینا، رب کی کتاب کو تھام لینا، یہ رب سے محبت کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں تاریخ کے اندر وہ فلاں صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن میں دیکھو کیا لکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، محبوب تیرے سب صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اپنی کتابوں کو نہ دیکھنا، رب کی کتاب کو دیکھنا۔ رب کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، فرمایا محبوب جو پہلے ایمان لائے وہ بھی جنتی، جو بعد میں ایمان لائے وہ بھی جنتی ہے، ان سے بھی رب راضی ہے۔ اپنی کتابوں کو نہ دیکھنا، رب کی کتاب کو دیکھنا۔ تاریخ کی کتابوں کو نہ دیکھنا، رب کی کتاب کو دیکھنا۔ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے جب ہم ان سے کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر افضل، وہ کہتے ہیں جی دل نہیں مانتا۔ بعض سنی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں جی حضرت ابو بکر افضل، لیکن دل نہیں مانتا۔ او بھائی دل کی بات محبت میں کہاں سے آ گئی؟ محبت میں دل کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ محبت کی سب سے بڑی دلیل بھلا کیا ہے؟ سب سے عظیم تصویر کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ یہ یارو محبت کی سب سے بڑی تاریخ ہے، یہ سب سے خوبصورت تصویر ہے محبت کی۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کہتے ہیں یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، میں اپنی نفی کرتا ہوں، یا اللہ میں نہیں کر سکتا، یا اللہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج دے۔ اس کو محبت کہتے ہیں کہ اپنی نفی کر دینا، محبوب نظر آئے بس۔ آج لوگ کہتے ہیں جی دل نہیں مانتا۔ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے نا،
ان کے دسترخوان پہ کدو شریف پک کر آیا۔ بیٹا دسترخوان پہ بیٹھا اور بیٹھ کر کہنے لگا ابا جی مجھے کدو پسند نہیں ہے، مجھے کدو کی ہانڈی پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں اٹھ جا میرے دسترخوان سے، اگر تجھے میرے محبوب کی محبت سے محبت نہیں پھر مجھے تجھ سے بھی محبت نہیں، مجھے تجھ سے بھی محبت نہیں، نکل جا میرے گھر سے، کوئی جگہ نہیں میرے گھر کے اندر تیرے لیے۔ وہ نادان تھا اس وقت، اٹھا اور جناب نکل گیا۔ جب بعد میں پشیمانی ہوئی، پتہ چلا کہ نہیں کدو کھانا سنت مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزی سے محبت کی ہے، جب پتہ چلا تو پھر آیا دروازے پہ، لیکن پھر ابا جی نے کہا میں بات بھی سننے کو تیار نہیں، اگر تجھے میرے محبوب کی محبت سے محبت نہیں پھر مجھے تجھ سے بھی محبت نہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت بس محبت مصطفیٰ ہم کر لیں ہم ہوا میں اڑ جائیں گے، محبت مصطفیٰ کر لیں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، محبت مصطفیٰ کر لیں پھر جناب ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، لیکن یہ نہیں پتہ محبت تو کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے یار، کانٹوں پہ چل کر مسکرانے کا نام ہے یار، محبت اصل میں تپتی ہوئی ریت پہ اللہ اللہ کرنے کا نام ہے۔ محبت جو ہے نا یہ اس طرح کا نام نہیں ہم جو سمجھتے ہیں جناب میں نماز پڑھ لی ان سارے مسئلے حل ہونے چاہیے، نہ محبت کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے۔ حضرت صحابی رسول نے کہا بیٹا نکل جا، کوئی رستہ نہیں میرے گھر کے آنے کے لیے، کوئی جگہ نہیں میرے گھر کے اندر رہنے کے لیے، نکل جا، تجھے میرے محبوب کی محبت سے محبت نہیں ہے۔ اب یاران محبت صحابی رسول کا آخری وقت آتا ہے، سانسیں اڑنے لگی، ہچکچیاں بندنے لگی، بیٹا دروازے پر آیا، ابا جی آنے کی اجازت ہے، کہا جی نہیں آ سکتا، میرا چہرہ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے محبوب کی محبت سے محبت نہیں کرتا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی ایک گل تے میری سن لو، جی کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیٹا کہنے لگا ابا جی جس دن سے نکالا ہے نا اس دن سے لے کر اب آج تک کدو کے سوا کھایا ہی کچھ نہیں، ایک دفعہ کہا تھا مجھے کدو پسند نہیں، اس کے کفارے میں ساری زندگی کدو شریف کھا رہا ہوں۔ کہا اب تو میری توبہ قبول کر لے۔ باپ نے بلایا، سینے سے لگایا۔ یاران محبت برادران اسلام یہ ہے محبت جہاں پہ دل کی نہیں سنی جاتی، جذبات کی نہیں سنی جاتی، بلکہ محبوب کی محبت کو دیکھا جاتا ہے۔ آج امام زین العابدین سے محبت کرنے والے وہ کس انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساڈا دل نہیں مانتا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا حضرت بتائیں تو صحیح کہ ابو بکر اور عمر ان کا مقام و مرتبہ نبی پاک کے دور میں کیا تھا، کس مرتبے پر یہ فائز تھے؟ آپ کا جواب دو جملوں پر، دو لفظوں میں ہے، لیکن امام نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کمنزلہما الیوم، فرمایا جو مرتبہ آج ان کا ہے یہی مرتبہ کل بھی ان کا تھا۔ بولو ذرا اور محبت سے بولو ذرا۔ فرمایا جو مرتبہ آج ابو بکر اور عمر کا حضور کے مزار میں ہے، فرمایا یہی مرتبہ سرکار کے دور میں تھا۔ جس طرح رسول پاک کے بعد ابو بکر بیٹھے ہیں، فرمایا دور رسالت میں ہی ایسے بیٹھا کرتے تھے، ابو بکر کے بعد عمر تشریف فرما ہے، اسی طرح دربار رسالت میں بھی حضرت عمر تشریف فرما ہوتے تھے۔ آج ہم سے محبت اہل بیت کی بات کرنے والے وہ کیا جانے محبت کی راہیں کیا ہیں۔ اب سنو ذرا ہماری محبت کیا ہے۔ بڑی حدیثیں ہیں، حدیث کا فیضان اپنی جگہ، یہ حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کی جو سند ہے، اگر یہ سند کسی پاگل بندے پہ پڑھ دی جائے اس کا جنون ختم ہو جائے گا، کسی مجنوں پر یہ سند پڑھ دی جائے اس کا جنون ختم ہو جائے گا۔ وہ سند کیا ہے؟ آپ فرماتے حدثنی ابو موسیٰ القاسم ان ابیہ جعفر الصادق ان ابیہ محمد ابن الباقر ان ابیہ زین العابدین ان ابیہ الحسین ان ابیہ علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزت۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت امام موسیٰ کاظم سے سنی، امام موسیٰ کاظم نے
اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے سنی۔ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے والد گرامی حضرت محمد باقر سے سنی۔ محمد باقر نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے سنی۔ امام زین العابدین نے یہ حدیث پاک اپنے والد گرامی امام حسین سے سنی۔ امام حسین نے حضرت مولا علی سے سنی۔ مولا علی نے مصطفیٰ سے سنی۔ مصطفیٰ نے جبریل سے سنی۔ جبریل نے خدا سے سنی۔ فرمایا یہ سند ایسی ہے اگر یہ کسی مجنوں پہ پڑھ دی جائے اس کا جنون دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ بولو بولو یار، کتنی بڑی دولت ایمان ہمیں مل گئی۔ کہا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اور فرمایا جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بری ہو گیا، میرے عذاب سے بری ہو گیا۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار حضرت امام زین العابدین آپ کی تربت پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔